ہاتھ سے بنائے گئے اس خوبصورت روایتی بیگ میں آپ اپنی خریداری کا سامان رکھنا تو ضرور پسند کریں گے، ہے نا؟ لیکن اصل میں یہ کوئی بیگ نہیں ہے، بلکہ اسے کھایا جا سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ بیٹریس موٹیرو اس بیگ اور دیگر اشیاء کی شکل والے کیک کیسے بناتی ہیں۔ بیکنگ ریسیپی کا تعلق اس میں استعمال ہونے والے اجزاء اور آپ کی لگن سے ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بیکنگ میں ہم اپنا پیار بھی شامل کرتے ہیں۔ بیکنگ کینیا کی ایوارڈ یافتہ بیکر بیٹریس موٹیرو کا مشغلہ تھا، مگر آج وہ اس سے بڑھ کر اسے ایک کامیاب کاروبار کے طور پر چلا رہی ہیں۔ کسٹمائزڈ کیکس کا کاروبار انہوں نے 2003 میں شروع کیا۔ اس سے قبل کہ ہم یہ جانیں کہ کیکس کو وہ دوسری اشیاء کی شکل کیسے دیتی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بیکنگ سے محبت کا آغاز کیسے ہوا۔ میں جب چھوٹی تھی اور کیکس بناتی تھی تو میرے بہن بھائی انہیں بہت پسند کرتے تھے، جس سے مجھے بے حد خوشی ہوتی تھی۔ اس سے مجھے احساس ہوا کہ میں ہر روز کیک بنانا چاہوں گی، اور تبھی میں نے جانا کہ میں یہ بزنس کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے کاروبار کے آغاز سے اب تک بیٹریس ایسٹ افریقن اینول فیسٹیول میں 10 سے زائد ایوارڈز جیت چکی ہیں۔ اگرچہ ڈیزائنرز کیک کے اجزاء ان اجزاء کی طرح ہی دکھائی دیتے ہیں جو آپ عموماً اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن ان میں کچھ فرق ہے۔ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو کیسا کیک بنانا ہے۔ شاید آپ کے کسٹمر کسی مخصوص ڈیزائن کا کیک چاہتے ہوں۔ اس صورت میں ان کے بتائے ہوئے ڈیزائن کی تصویر لے لیں، پھر یہ دیکھیں کہ آپ کون سی ترکیب سے کیک بنائیں گے۔ اجزاء کی مقدار کا خیال رکھیں اور یقینی بنائیں کہ وہ معیاری ہو۔ ہم نے اس میں چینی ڈالی ہے اور اب ہم اس میں دودھ اور تیل شامل کر رہے ہیں۔ پھر آپ اپنی پسند کا کوئی بھی فلیور اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں گرم انڈوں کو اب ایک ایک کر کے ڈالیں گے۔ ہم نے بیکنگ پاؤڈر کو بھی پہلے ہی آٹے میں مکس کر دیا تھا۔ کیا خوشبو ہے! اب میں اسے آہستے آہستے سے مکس کروں گی، اور اب اصل جادو اوون میں ہوگا۔ آخر یہ اتنے خوبصورت کیسے بنتے ہیں؟ ہم اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اور پھر اس پر سجاوٹ شروع کریں گے۔ میں نے آپ کو اوون سے نکال کر جب کیک دکھایا تھا اس کا تصور کریں، اور اس کے بعد سجاوٹ کے مرحلے سے گزر کر اب یہ اس طرح دکھائی دے رہا ہے۔ فائنل لک کے لیے ہمیں ذرا سا انتظار کرنا ہوگا۔ یہ کیک کتنے مزیدار ہیں یہ تو کھا کر ہی پتہ چلتا ہے۔ بیٹریس کے لیے کیک کا ایک پیس بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وہ بیکنگ کورسز بھی کرواتی ہیں۔ میں نے کورسز دینا کیوں شروع کیے؟ مثال کے طور پر اگر میں اپنا بنایا ہوا کیک کسی شادی میں لے جاؤں تو وہ دلہن کو پسند آ جاتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کیک بنائے، تو میں نے بیکنگ کلاسز اس لیے شروع کی۔ ہمارے کیک جہاں بھی جاتے ہیں لوگ انہیں بنانا سیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹریس سے سیکھنا بہت اچھا رہا۔ آئسنگ سے لے کر کیک کو سجانے تک میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے شادی بیاہ کے کیک بنانے کی ماسٹر کلاس بھی لی جو بہت اچھی تھی۔ کیک مارکیٹ میں بڑھتے ہوئے مقابلے کے باوجود بیٹریس خود کو اس شعبے میں منوا رہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ نئے لوگوں کو بھی تربیت دیتی ہیں۔ اس کاروبار کی بنیاد تعلق پر ہے۔ گاہک بیکر کے ساتھ اس لیے شناسائی چاہتا ہے کہ بیکر یہ سمجھے کہ کسٹمر کو کیا چاہیے۔ مجھے فخر ہے کہ میں نے ایسے کسٹمائزڈ کیکس بنانا شروع کیے۔ میں نے بیٹریس کا بنایا کیک ایک شادی میں کھایا تھا۔ وہ صرف دیکھنے میں ہی بہترین نہیں تھا بلکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مزیدار کیک نہیں کھایا تھا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتیں ان کے کیکس میں جھلکتی ہیں۔ ان کا سب سے مقبول کیک بیگ کے ڈیزائن کا ہے۔ میں اسے اپنی دادی ماں کے لیے لینے آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے انہیں یہ پسند آئے گا، وہ خود بھی یہ بناتی ہیں۔ And I know it will make my grandmother happy since she's also a kyondo maker. تو کیسا لگا؟ This looks so amazing. واہ، یہ بہت اچھا ہے۔
क्या आपको ये पसंद आया? Even crying. बहुत, ये मेरी दादी माँ को बहुत पसंद आएगा। And so finally here is our design, the Kyondo design. और बिलाखिर ये तैयार हो गया हमारा बैग नुमा केक। वो नौजवान जो बेकिंग के कारोबार करना चाहते हैं उन्हें पहले ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इनमें बेकिंग की कितनी लगन है। It's about creating, drawing from the inside of you. बीट्रिस कहती हैं कि ये काम इतना आसान नहीं जितना नजर आता है। अपनी लगन और इन केक्स के जरिए बीट्रिस अपने कस्टमर्स को भी हकीकी खुशी दे पाती हैं।